ان دنوں میں جس تھانے میں تعینات تھا اس کی حدود میں آنے والے ایک گاؤں پنچولی پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا۔ میتلا ملنے پر وہ کنویں پر پہنچا۔ چھوٹے چھوٹے سینوں والے گھروں کی کانوں اور سرکنڈوں کی بنی ہوئی چھپر جیسی چھتیں جل کر گر چکی تھیں۔ باہر اور اندر کی دیواریں دھوئے کی کالک سے کالی ہو گئی تھیں۔ گندم کی فصل کٹنے کے بعد کھیتوں میں اکا دکا نظر آنے والے توڑی کے گٹوں کے ڈھیر بھی بکھرے ہوئے تھے، جس طرح گھوڑوں نے انہیں کھدیڑ ڈالا ہو۔ لکڑی کے ٹوٹے دروازے چوکھٹوں سے جھول رہے تھے۔ لگتا تھا جسے اس گاؤں پر جنہوں نے حملہ کر دیا ہے اور تباہی مچا کر رکھ دی گئی ہو۔ فیض موچی کا گھر بھی اسی طرح برباد نظر آتا۔ نمبردار اس گھر کے صحن میں کھڑا ہو کے مجھے بتا رہا تھا کہ ڈاکو کس طرف سے آئے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ خاموش ہو جائے۔ وہ میری بات سمجھ گیا اور مجھے ایک طرف آنے کا اشارہ کیا۔ چھوٹے سے صحن کے اس طرف پسار تھی۔ پرانے زمانے کے دیہات میں رہنے والے جانتے ہوں گے کہ پسار کسے کہتے ہیں۔ یہ گھر کی نکڑ سے چھوٹا سا کچا کمرہ ہوتا ہے جس میں چارپائی وغیرہ بچھا دی جاتی ہے اور فالتو سامان رکھ دیا جاتا ہے۔ پسار کے اندر فیض موچی کی لاش پڑی تھی۔ لاش چارپائی سے نیچے گری ہوئی تھی۔ چہرے کا ایک حصہ گوشت کا لتڑا بن چکا تھا۔ شاید ڈاکو نے اسے گولی مارنے کے بجائے بندوق کے بٹ مارے تھے۔ لاش اس انداز میں اندر پڑی تھی جس طرح کھڑے ہوئے آدمی کو سامنے سے دھکا دے کر پیچھے کی طرف گرا دیا جائے۔ فیض موچی ابھی جوان ہی تھا۔ وہ بڑی دردناک موت مرا۔ میں نے اس کی لاش سیدھی کی، کہیں گولی کا نشان نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ لاش کو اٹھوا لے، میں نے اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنا تھا۔ نمبردار مجھے گاؤں کے دورے پر لے گیا۔ اس گاؤں کے صرف فیض موچی والے گھر کے ہی حصے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا۔ باقی گھر محفوظ تھے، البتہ خوف کی فضا تھی۔ گلیوں میں مکانوں کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ کبھی کسی دروازے کی اوٹ سے کوئی عورت جھانکتی، پھر فوراً دروازہ بند کر لیتی۔ بہت کم مرد باہر پھرتے ہوئے نظر آئے۔ گاؤں کے سرسری دورے کے بعد ہم نمبردار کے گھر کی بیٹھک میں چلے گئے تھے۔ میں نے اسے حملے کی بابت پوچھنا شروع کر دیا۔ نمبردار عمر رسیدہ آدمی تھا۔ بہت سے لوگ تو اس گاؤں میں اس کے سامنے ہی پیدا ہوئے ہوں گے جو جوان تھے۔ وہ مجھے بتا رہا تھا سوریا اس علاقے کی بڑی طرح دار لڑکی رہی ہے۔ وہی فیض موچی کی بیوی ہے۔ ابھی ایک ہی اس کا بچہ ہے۔ خیر، جس زمانے کی بات کر رہا ہوں، سوریا جوانی چڑھ رہی تھی اور گاؤں کے گھمرو اس کے پیچھے آوارہ کتوں کی طرح پھرتے تھے۔ انہی میں سے ایک چھپا نائی بھی تھا جسے لوگ چھپا کاٹا کہتے۔ وہ کانا نہیں تھا، صرف ایک آنکھ ذرا سی چھوٹی تھی۔ سوریا کے عشق میں ایسا غرق ہوا کہ نائی والا کام چھوڑ کر ہر وقت سوریا کے پیچھے ہی رہنے لگا۔ سوریا اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ فیض اس کی برادری کا تھا اور سوریا کے ماں باپ اسے فیض سے ہی بیانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ چھپا نائی مایوس ہو کر باغی ہونے لگا اور اس نے بدماشی میں پیر رکھنا شروع کر دیا۔ اس نے سوریا کو کئی بار اٹھا کر لے جانے کی دھمکیاں بھی دیں اور فیض کو کئی بار مارا پیٹا بھی تھا۔ سوریا کے گھر والوں نے خیریت اسی میں سمجھی کہ سوریا کا ڈولہ گھر سے اٹھا دیں۔ انہوں نے فیض سے 2 بول پڑھائے اور انہیں گاؤں کا وہ مکان لے دیا جو آپ دیکھ چکے ہیں اور جس کی پھسار میں فیض کی لاش پڑی تھی۔ فیض موچی کے سوریا کے ساتھ بیاہ کے 2 سال بعد سوریا نے ایک لڑکی کو جنم دیا۔ سوریا کی شادی کے بعد چھپا کانا گاؤں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سوریا انتہائی خوبصورت عورت تھی۔ گاؤں کے زمیندار پیرا کی بھی سوریا پر نظر تھی۔ اس نے کئی بار آتے جاتے سوریا سے بات کرنے کی کوشش کی مگر سوریا نے اسے منہ نہ لگایا۔ پیرا سوریا کو گھیرنے کی کوششیں کر رہا تھا اور اس کی یہ کوشش گاؤں والوں سے چھپی ہوئی بھی نہیں تھی۔ یہ خبریں چیما کاٹا جو اب ڈاکو بن چکا تھا اس تک بھی پہنچی اور اس نے پیرا کی حویلی پر گولیاں چلا دیں۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ ایسی وارداتوں میں چوکیدار کا کردار بڑا ہی اہم ہوتا ہے، تو وہ فوری طور پر چوکیدار کو بلوائے۔ جب اس نے چوکیدار سلیم خان کو بلایا تب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ زمیندار پیرا کاٹا کا خاص آدمی ہے۔ میں نے اسے تفتیش کا آغاز کیا۔ وہ شکل سے ہی جرائم پیشہ نظر آتا تھا اور اوپر سے اسے پیرا جیسے بندے کی سرپرستی بھی حاصل تھی، یعنی کہ کریلا، اور وہ بھی نیم چڑھا۔ میں نے سلیم خان سے کہا کہ وہ اگر میرے سوالوں کے صحیح جوابات دے گا تو میں اسے واپس جانے کی اجازت دوں گا، ورنہ اس کے ہاتھ پیر توڑ کر حوالات میں بند کر دوں گا۔ میں نے اسے پوچھا کہ چھپا نے پیرا کی حویلی پر گولیاں کیوں چلائی تھیں۔ وہ کہنے لگا کہ میرا خیال ہے چھپے نائی کے دماغ میں پتہ نہیں یہ کیسے آ گیا تھا کہ سوریا کو پیرا کے پاس نہیں آنے دیتا۔ اور دیکھیے جی، اب میں اس سے زیادہ آپ کو کیا بتا سکتا ہوں۔ میں نے چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا اور سلیم خان کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے قریب پا کر وہ چارپائی پر ٹانگ سیدھی کر کے بیٹھ گیا۔
एकदम ही मेरा हाथ घुमा और सलीम को लगने वाले थप्पड़ की तड़ाक की आवाज़ से नंबरदार का जिस्म भी हिला। वो तेजी से हमारी तरफ आने लगा। मैंने उसे इशारा करके वहीं रोक दिया। दूसरे थप्पड़ से कबल ही सलीम खान की हक्का बक्का आंखों में मैंने देख लिया कि वो मजामत नहीं करेगा। शायद उसे यकीन नहीं था कि कोई थानेदार के खास कारिंदे को यूं अपने पास बुलाकर थप्पड़ मार सकता है। मैं एक बार फिर अपनी चारपाई पर बैठ गया और सलीम खान से कहा कि शुरू हो जाओ। उसने जो कुछ सुनाया उससे मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। मैंने सलीम खान से कहा कि वो हवेली चला जाए, वो इस इलाके से बाहर ना जाए, मुझे उसकी दोबारा भी ज़रूरत पड़ सकती है। लाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना करके मैंने नंबरदार को कुछ हिदायत देकर बिलाल शाह और एएसआई को बुलाया। फिर हम वापस आने की तरफ चल दिए। रास्ते में हम लोग ज़्यादातर खामोशी रहे। थाना पहुंचकर बिलाल शाह मेरे पास आ बैठा। उस पर एक ख़ास किस्म की मायूसी और खामोशी तारी थी। उसे अभी तक हाथ पैर खोलने का मौका जो नहीं मिला था। मैंने उसका मूड देख लिया। ऐसे मौक़ों पर वो बहुत संजीदा होता था। क्यों बिलाल, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो मामला बड़ा ही जो हुआ लग रहा है। छिपा नाई की गरज तो सुरैया से थी। मान लिया कि वो कत्ल भी कर सकता है और अब डाकू भी बन चुका है, पर जैसा कि जमींदार ने पिछले साल के वाक़े का जिक्र किया है, छप्पे ने मोची को उस वक्त भी कत्ल नहीं किया था जब मोची और सुरैया इन दोनों के गले पड़ रहे थे। उल्टा छिपे ने पीरा की हवेली पर गोलियां चला दी। और फिर सलीम खान चौकीदार का भी बयान यही है कि सुरैया पर पीरा का बड़ा ही साया है। मेरा तो ये ख्याल है कि इसमें कोई तीसरी पार्टी भी है। ये बात सिर्फ सुरैया और छिपे की नहीं है। बिलाल ने बिल्कुल सही सोचा था। मेरे ध्यान में भी यही ख्याल आया था कि इस केस में तीसरा फरीक भी मुलव्विस है, और वो है पीरा दित्ता। वो किस तरह और कहाँ तक इस सारे झगड़े में शामिल था, उसका भी मुझे जल्दी पता चल जाना था। मैंने ईसाई को मोची की लाश के साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लाने भेजा हुआ था, और वो किसी भी वक्त अब आने ही वाला था। मेरे और बिलाल शाह के बातें करते करते वो आ भी गया। फेज की ये रिपोर्ट बहुत ही चौंका देने वाली थी। उसको पढ़कर मुझे लाश ख्यालों में नजर आने लगी। मैंने आपको पहले ये नहीं बताया, जब मैं नंबरदार के साथ लाश के पास पहुंचा था तो इस वक्त मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। सीधे सीधे कत्ल इस तरह नहीं होते, जबकि लाश खुद बोलती है। जिस्म कटे पिटे होते हैं या गोलियों के फाड़ खाने साफ नजर आते हैं। फेस की लाश पर तो कोई निशान ही ना था, सिर्फ होंठों की हल्की सी सोजिश और नीलाहटी थी। फिर मामूली सा घूमड़ा जिसे कोई भी तफ्तीशी अफसर देख सकता था। आम आदमी का तो उस तरफ ध्यान ही ना जाता। रिपोर्ट में लिखा था कि मरने वाले के मैदे में जहर के अज्जा थे। माथे पर उसे किसी कंद चीज से जरब लगी है। मेरे सूरत सुरैया से फौरी तौर पर पूछगछ बहुत ज़रूरी थी, पर इन हालात में सुरैया से मुझे काम की कुछ बातें मालूम हो सकती थी। लेकिन मैंने 2-3 दिन मज़ीद इंतज़ार किया ताकि वो तदफीन वगैरह से निपट जाए, फिर मैं उसे पूछताछ करूँगा। खैर 2-3 दिन के बाद मैंने सुरैया को थाने बुलवाया। मैंने उसे हमदर्दी का इजहार किया, उसे तसल्ली दिलासा भी दी, पर साथ ये भी कहा कि अगर वो मेरे सवालों के सही जवाब देगी तो मैं उसके खावंद के कातिलों को गिरफ्तार कर सकूँगा। मैंने सुरैया से अपनी तफ्तीश के मुताबिक सवालात करना शुरू किए। मुझे जल्दी अंदाज़ा हो गया कि वो मुझे घुमा रही है, मेरे हर सवाल का गोल गोल जवाब दे रही है। मैं उसके साथ बड़ी तहम्मुल से पेश आ रहा था, पर बिलाखिर मेरे सब्र का पैमाना ख़त्म हो गया। मैंने कहा, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ थानेदारों वाला रवैया रखूं? मैं तो तुमसे इसलिए हमदर्दी कर रहा हूँ कि तुम्हारा घर वाला मारा गया है। अब सीधी तरह बताओ कि डाके की रात क्या हुआ था, वरना मेरा हाथ उठ गया तो तुमने दूसरा थप्पड़ भी नहीं खाना। वो एकदम पक्की पकड़ू औरत बन गई। उस उनसे लेस कहने लगी, जी डाका तो मेरे घर छिपे ने मारा था। मेरी फेस के साथ शादी से पहले ही कुत्तों की तरह मेरे पीछे फिरता था। मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ कि उसका साथ देती। मेरा खावंद शरीफ आदमी था, वो तो अपनी जान से गया है, पर उसे इस दुनिया से पार करने वालों को पार करना किसी और का काम है। अब आप ये पूछेंगे कि उस रात हुआ क्या था, तो मैं ये भी बता देती हूँ कि रात हम मियाँ बीवी अपने घर के सहन में थे। बाहर से घोड़ों का शोर उठा। मेरा घर वाला चंद महीने से बीमार था, उसके पेट में मड़ोड़ उठ रहे थे। अब उसने कई बार मुझे कहा कि वो बचेगा नहीं। मैं उठकर शोहर के पास चारपाई पर बैठ गई। बच्चा भी मेरे पास ही था। उसी वक्त दीवार से किसी आदमी ने छलांग मारी और सीधा फेस की तरफ आया। मैं यही समझी कि शिफा इन हमला करने वाले ही डाकुओं में से कोई होगा। हो सकता है कि खुद छिपा ही हो, लेकिन वो छिपा नहीं था, वो तो कोई और ही था। उसने फेस की गर्दन पकड़ ली। मैंने बच्चे को चारपाई पर छोड़ा और उस आदमी के बाल पकड़कर पीछे खींचा।
وہ تو فیس سے جیسے چپٹ ہی گیا تھا۔ اسی وقت 2 اور گھوڑے میرے گھر میں گھس کر آ گئے تھے۔ کون تھے وہ؟ یہ بات آپ رہنے دیں، میں نے یہ حساب خود چکانے ہیں۔ جس طرح یہ عورت بات کر رہی تھی اس طرح تو میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے سختی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اگرچہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا مردوں کا کام نہیں ہوتا، پر وہ اپنے خاوند کے قتل کے کیس میں میری ہر تفتیش کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہی تھی۔ حالانکہ خود میں نے اسے پورا تعاون دلایا تھا، اسے بھی میرے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا۔ دوسری یہ بات میری برداشت سے باہر ہوتی ہے کہ انسپکٹر نواز خان کو کوئی بیوقوف بنائے۔ میں نے برداشت کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ عورت مجھے شاید بیوقوف سمجھتی تھی۔ میرے ایک ہی تھپڑ نے اس کے ہوش و حواس ٹھکانے لگا دیے۔ میرے خیال میں خود پہلے تمہارا دماغ درست کر دوں تاکہ تم کسی سے حساب برابر کر سکو۔ میں نے بھی دوسرے تھپڑ کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اس کا بچہ رونے لگا۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب وہ خود بھی رونے لگی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد بولی، تھانے دار صاحب، میرا یہ بچہ آپ پیروں کی حویلی میں پہنچا دیں۔ کبھی ادھر آئی تو میں اسے لے لوں گی۔ تم خود اس بچے کو پیرا کے پاس کیوں نہیں لے جاتی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، میں خود ہی بچے کو پیرا کی حویلی میں چھوڑ دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ میرا ذہن بہت زیادہ الجھ رہا تھا۔ میں نے حوالدار کو بلایا اور سریا کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسے کہیں بھی نہ جانے دے، میں ابھی کچھ دیر میں آتا ہوں۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات کھلبلی مچا رہے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ سریا آخر اپنا بچہ پیرا کے پاس کیوں چھوڑنا چاہتی ہے، اور اس کا جواب میں پیرا سے لینا چاہتا تھا۔ اسی لیے ہم ایک بار پھر پنچولی میں تھے۔ نمبردار کو بلایا اور پیرا کے گھر کی ڈیوری میں جا پہنچے۔ پیرا کے ساتھ 6-7 کامے باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے اور ایک بھاگ کر چارپائی لے کر آ گیا، دوسرا اندر حویلی کی طرف بھاگا۔ میں نے چارپائی لانے والے سے کہا کہ رہنے دو، جا کر پیرا کو بتاؤ کہ میں آیا ہوں۔ اندر جانے والا نوکر بھاگتا ہوا باہر آیا اور کہنے لگا، پیرا صاحب نے کہا ہے کہ اندر آ جائیں۔ یہ زمیندار کی بیٹھک بھی جاگیرداروں جیسی ہی تھی۔ دیواروں پر 12 سنگوں کے سر لٹکے ہوئے تھے۔ اس علاقے میں تو یہ شکار ملتا نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ کن جنگلوں میں یہ شکار کھیلتا ہوگا، یا پھر اس نے یہ خرید کر لٹکائے ہوں گے۔ ایک طرف دیوار سے بندوقیں بھی لٹکی ہوئی تھیں۔ نوکر نے ہمیں کمرے تک پہنچایا۔ یہاں ایک قداور سرخ و سفید، چہرے پر بڑی بڑی کالی مونچھوں والا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ بڑا ہی روب داب والا آدمی تھا۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر میرے اور بلال کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ پیرا کی خوش بختی ہے کہ خان صاحب میرے گھر آئے ہیں، اس کی بڑی بھاری آواز گونجی تھی۔ اس نے ہمیں ایک طرف دیوان پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود موڑے نما کرسی پر بیٹھ گیا۔ پاس کھڑے کامی سے کہا کہ جاؤ، جا کر لسی پانی کا انتظام کرو۔ پھر وہ میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا، خان صاحب کیسے تکلیف کی ہے آپ نے؟ پیرا تمہارے گاؤں میں ڈاکہ پڑا ہے جس میں ایک غریب موچی مارا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ صرف ڈاکہ نہیں تھا، اس نے تم پر بھی وار کیا ہے۔ سریا ہے تو غریب، پر وہ بہت ہی حسین عورت ہے۔ اس کا خاوند موچی تھا، اور وہ ایسی حسین ہے کہ تمہارے گاؤں والے نوجوان بڑی مشکل سے خود کو سنبھال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی میرے پاس آ گئی ہے، وہ چیپے کانے یا اس کے کسی آدمی کے ہاتھ سے نہیں مرا۔ کیا کہتے ہو؟ پیرا کے چہرے پر ایک رنگ سا آیا اور گزر گیا۔ یہی کافی تھا، اب وہ میری مٹھی سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ کچھ دیر مجھ سے نظریں چراتا رہا، پھر اپنی باری آواز میں بولا، کیا ضروری ہے کہ میں تمہاری اس تفتیش کا جواب دوں؟ خان صاحب آپ کی اس چکر میں میرے ہی گھر میں بیٹھ کر مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ پیرا، میں نے یہ کب کہا ہے کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں؟ یہ شک تو تم کہاں سے درمیان میں لے کر آئے ہو؟ میں نے تو تم سے بڑا ہی سیدھا سادہ سوال پوچھا ہے۔ ڈاکو فیض موچی کے گھر آئے اور پھر پلٹ کر تم پر بھی جا پڑے۔ تم اتنے بچے تو نہیں ہو کہ تمہیں وجہ کا پتہ ہی نہ ہو۔ پیرا کی مونچھیں کانپنے لگیں۔ تمہیں اس میں کیا نظر آتا ہے؟ مجھے اس میں یہ نظر آتا ہے کہ سریا میرے تھانے میں ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں اس کا بچہ تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ کہیں اور جا رہی ہے، آ کر اسے لے لے گی۔ میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ وہ اس سے حساب چکانے کی بھی بات کر رہی تھی۔ پیرا نے آواز ہلکی کر کے گالی دی، حرامزادی۔ پھر میری طرف دیکھ کے کہنے لگا، میری حویلی کے اندر بے شمار لوگ رہتے ہیں، وہ اپنا بچہ یہاں روٹی پانی کے لیے رکھنا چاہتی ہے تو بھیج دے۔ کیا تم یہ بات مجھے بتانے کے لیے یہاں پر آئے ہو؟ تمہیں اتنا اس عورت اور بچے کا کیوں درد آ گیا ہے؟ وہ شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، پر میرا بھرپور مکہ اس کی گردن پر پڑا۔ اس کی ٹانگیں ذرا سا ہیلی اور وہ دھڑام سے موڑے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کا کاما لسی کا جگ لے کر اندر آ چکا تھا۔
جگ اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرا۔ شاید اس نے یہ نظارہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے تو یہ یقین بھی نہ ہوگا کہ کوئی آدمی پیرا کو مکہ بھی مار سکتا ہے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا کہ وہ دیوار پر ٹنگی ہوئی بندوق کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ دیکھتے ہی بلال شاہ اس کے سر پر تھا، اور پھر ایسے ہی نظر آتا کہ کوئی آدمی فرش پر چکریاں کھاتا ہوا چیخیں مار رہا ہو۔ اتنے میں پیرا اٹھ کھڑا ہوا۔ نواز خان، اب تم اس حویلی سے باہر جانا چاہتے ہو یا نہیں؟ پیرا کی بات سن کر بلال شاہ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پیرا نے میری توقع سے بڑھ کر پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ سیاہ رنگ کا چھوٹا سا پستول اس کے ہاتھ میں اب نظر آنے لگا۔ بلال شاہ نے میری طرف دیکھا۔ بیٹھک کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ شاید باہر موجود نوکروں نے اندر کی صورتحال کا اندازہ کر لیا تھا۔ بیٹھک اب ہمارے لیے چوہے دان بن گئی تھی۔ لسی لانے والا ڈھیٹ آدمی تھا۔ بلال کی مار کے باوجود نہ صرف ٹانگوں پر کھڑا تھا بلکہ اب اس کے ہاتھ میں چاقو بھی تھا۔ پیرا نے پستول میری طرف کر رکھی تھی اور وہ خود پیچھے دیوار کی طرف کھسک رہا تھا۔ مجھے ایک آدھ منٹ کی دیر ہو گئی یہ سمجھنے میں کہ وہ آخر کرنا کیا چاہتا ہے۔ اس وقت تک پیرا پستول کرتے کی جیب میں ڈال کر دیوار سے بندوق اتار چکا تھا۔ اس کا نوکر چاقو سیدھا کرنے کے لیے بلال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پیرا غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس حرام دادی کا بچہ بھی میں سنبھال لوں گا اور تجھے بھی سنبھال لوں گا میں۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے بندوق کو لاٹھی کی طرح مایا۔ اگر میں فوری طور پر نیچے نہ جھک جاتا تجھے میرے چہرے کو لگ جاتا اور میرا چہرہ شناخت کے قابل بھی نہیں رہنا تھا۔ مجھے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ مجھے شروع سے ہی شک تھا کہ پیرا کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے اس واردات میں۔ مجھے یہاں خالی ہاتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے جھک کر پیرا کی طرف دوڑ لگا دی اور بھینسوں کی طرح اس کے پیٹ میں ٹکر ماری۔ پیرا ڈکرا کر دھورا ہو گیا اور بندوق کٹاک کی آواز کے ساتھ فرش پر جا گری۔ ٹکر مار کر میں نے بلال شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ نوکر چاقو کھولے بلال کے قریب آ چکا تھا۔ بلال دونوں ہی ہاتھ کبڈی کھیلنے کے انداز میں پھیلائے ٹانگیں چوڑی کر کے کمر سے جھکا اس نوکر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بلال کی ٹانگ ہوا میں اچھلی اور چاقو کا وار پورا ہونے سے پہلے ہی چاقو نوکر کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا۔ اب بلال چھلانگ مار کر اس پر سوار ہو چکا تھا اور نوکر کی چیخیں پہلے سے بھی زیادہ خوفناک ہو گئی تھیں۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ باہر سے کوئی آدمی اندر کیوں نہیں آ رہا تھا۔ میں بلال کے ہتھوڑے نما مکے نوکر پر برستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر پیرا کھلا ہوا چاقو جو نوکر کے ہاتھ سے گر چکا تھا وہ اب اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ وہ اس چاقو کو میرے سینے میں گھونپنا چاہتا تھا۔ پیرا ہوا تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا میرے پاس آ رہا تھا۔ میں نے بھی اسے قریب آنے دیا۔ اس کے منہ سے گالیوں کا ایک طوفان نکل رہا تھا۔ بس یہی چیز میری برداشت سے باہر تھی۔ میں نے اپنے ہتھوڑے کی طرح کا گھونسا اس کے چہرے پر لگایا اور اس کی کلائی میں نے پکڑ لی۔ اب اس کی کلائی میرے ہاتھ کی گرفت میں تھی۔ عین اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور بہت سے آدمی بولتے ہوئے دروازے پر آئے۔ اس وقت تک میں پیرا کو اچھی طرح سے قابو میں کر کے اس کے سر کے ساتھ پستول کی نال لگا چکا تھا۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ پستول کو اس کے سر سے لگائے لگائے ہم لوگ گیٹ سے باہر نکل آئے۔ سامنے ہی پیرا کی جیپ کھڑی تھی۔ ہم اس میں بیٹھ کر تھانے پہنچ گئے۔ تھانے پہنچ کر میں نے پیرا کی طرف دیکھا اور اس سے صاف طور پر سوال پوچھنے لگا۔ دیکھو پیرا، چودھری تھے تم اپنی حویلی میں، اب تم میرے تھانے میں بیٹھے ہو۔ تم علاقے کے بادشاہ ہو سکتے ہو لیکن جہاں تم بیٹھے ہو یہاں پر میرا سکہ چلتا ہے اور میں تمہیں تمہاری بیٹھک میں پھینٹی لگوا سکتا ہوں، تو یہاں مجھے کون روک سکتا ہے؟ اگر تمہیں کوئی غلط فہمی ہے کہ تمہارے پاس دولت ہے یا پھر کسی بڑے افسر سے یارانہ ہے تو میرا نام بھی نواز خان ہے اور اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ جتنی دیر اس تھانے میں ہو اس نام کو ذہن میں رکھو اور مجھے ٹھیک طرح بتا دو کہ فیض کو تم نے کس طرح قتل کروایا ہے۔ پیرا کرسی پر ایک طرف کروٹ لے کر بیٹھتا تو کبھی دوسری طرف۔ میں نے سریا کو اس کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی کسی سپاہی کو میں آواز دینے والا تھا کہ بلال شاہ بڑی تیزی سے اندر آیا۔ اس کے چہرے پر جیسے زلزلہ آیا ہوا تھا۔ خان صاحب وہ بلال شاہ بات کرتے کرتے اچانک رک گیا۔ پھر بولا، وہ صرف بچہ یہاں رہ گیا ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بڑی ہی تیزی سے باہر نکلا۔ سپاہی سے پوچھا کہ سریا کدھر گئی ہے۔ وہ بہت گڑگڑایا ہوا تھا۔ جناب وہ اندر اس آدمی سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ سریا بھی یہیں تھی میرے پاس۔ آپ جس آدمی کو یہاں لائے ہیں اسے دیکھتے ہی اس نے بچہ یہاں فرش پر کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود غسل خانے کا راستہ پوچھ کر چل پڑی۔ کہہ رہی تھی کہ ابھی آتی ہوں۔ میں تو غسل خانہ بھی دیکھ کر آیا ہوں پر وہ وہاں پر ہے ہی نہیں۔ مجھے محسوس ہو گیا کہ سریا میرے ہاتھ سے گئی۔ وہ تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ بچہ پیرا کو دے دو، میں پھر آ کر لے لوں گی، اور اب اس نے دیکھا کہ پیرا یہاں آ گیا ہے
تو بچے کو یہیں پر چھوڑ کر نکل گئی۔ میرا پارا چڑھ گیا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور پیرا سے کہا کہ وہ صاف صاف بات کرے، ورنہ میں اس کی مار مار کر ٹانگیں توڑ دوں گا، اور اس میں اگر میری نوکری بھی جاتی ہے تو جائے۔ اس نے بھی جیسے ہتھیار ڈال دیے اور آنکھوں میں آنسو لا کر کہنے لگا، پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ عورت مجھے کیوں بدنام کرتی پھر رہی ہے، مجھے اس سے کیا لینا بھلا؟ بہرحال میں یہ علاقہ چھوڑ کر تو نہیں جا رہا، میرے بندے آپ کے پاس ہیں، مجھے جانے دیں، میں زیادہ سے زیادہ کل تک سریا کو یہاں پیش کر دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بہت بڑا زمیندار ہے اور میں اس کی بات پر مکمل بھروسہ کر کے اسے جانے دیتا ہوں، مگر یہ قتل کا معاملہ ہے، اسے کل یہاں خود ہی تھانے آنا پڑے گا، ورنہ میں حویلی آیا تو یہ اس کے لیے کچھ اچھا نہ ہوگا۔ میرا بڑی جلدی میں تھا، تھانے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے بلال شاہ سے کہا کہ چوکیدار کے جسم کے نیچے والے حصے کو چھوڑ کر باقی جہاں چاہے ٹھکائی کر دو۔ چوکیدار سمجھ گیا کہ اس بار اس کا حشر ٹھیک نہیں ہوگا۔ بلال کے آگے بڑھنے سے پہلے ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ وہ سب کچھ بتانے کو تیار ہے، اس پر رحم کریں۔ میں نے بلال کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ چوکیدار فوراً ہی شروع ہو گیا، جناب میں تو آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ 4-5 سال ہوئے میں پیرا کے پاس ملازم ہوا کرتا، اس سے پہلے کہ میں حالات نہیں جانتا۔ کوئی 3-1 سال پہلے مجھے پیرا اور سریا کے عشق کی سنگن بھی ملی تھی۔ سریا کی موچی کے ساتھ شادی ہو چکی تھی اور پیرا کو اس بات پر بڑا ہی غصہ تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ موچی کو اٹھا لاؤ۔ میں اسے حویلی کے نوکروں والے کمرے میں لے آیا، وہاں اس کی خوب ٹھکائی کی گئی۔ اس روز پیرا بڑے ہی غصے میں تھا، شراب پی کر اس کے حواس قابو میں نہیں تھے۔ اسے مارتے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ پیچھے ہی سریا بھی چلی آئی۔ پیرا اسے دیکھ کر غصے میں بھپر گیا، سریا بھی بھپری ہوئی تھی۔ پیرا نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ حرامزادی یار رکھتی ہے، اس نے سریا کے بال کھینچے۔ سریا بھی پلٹ کر اس کے گلے پڑ گئی۔ وہ میرا یار نہیں گھر والا ہے، اور تم ہوتے کون ہو مجھے گالی دینے والے؟ زبان سنبھال کر بات کرو۔ یہ سن کر پیرا کے جسم میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے سریا کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹ کر میری کوٹری کی طرف لے جانے لگا۔ سریا چیخنے لگی۔ اتنی دیر میں پیرا اسے کوٹری کے اندر لے جا چکا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہاں اب شیطان کا کھیل شروع ہو چکا ہوگا، اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد سریا باہر نکلی تو وہ بے حال ہو رہی تھی۔ پیرا کے چہرے پر شیطان جیسی مسکراہٹ تھی، دور سے اس کے چہرے پر فتح نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ موچی کو چھوڑ دوں۔ آگے بڑھ کر سریا نے اپنے خاوند کا بازو پکڑا اور دونوں ہی گرتے پڑتے حویلی سے باہر نکل گئے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ سریا کی آنکھوں میں وہ نفرت۔ اس نے حویلی سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ پیرا میں اس کا حساب تم سے ضرور لوں گی۔ چوکیدار اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ آگے بھی بولو۔ میری اپنی آواز بھی خشک ہو گئی تھی اور میری آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ اس قدر ظلم؟ چوکیدار پھر بول پڑا، پیرا تو جی بس اندھا ہی ہو چکا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اسے کس چیز کی کمی ہے، بیوی بھی خوبصورت ہے، ایک بچہ بھی اس کا 2 سال کا ہے، پھر بھی دوسروں کی عورتوں کی طرف نظر رکھتا ہے۔ چلو یہاں تک بات رہتی تو ٹھیک تھی، لیکن اس نے تو… بولو، چپ نہ کرو ورنہ میں دوسری طرح تمہیں بلواؤں گا۔ کیا کیا تھا پیرا نے؟ فیض موچی کو کیا اسی نے مروایا؟ ہو سکتا ہے جی، جو آدمی اس کی بیوی کو نہیں چھوڑتا وہ اسے مروانے میں کیوں دیر لگائے گا؟ اس وقت رات ہو گئی تھی۔ میں نے سپاہی کو بلا کر اس چوکیدار کو واپس حوالات میں رکھوایا اور خود دفتر سے اٹھ کر سوچنے لگا۔ سپاہی سے کہہ دیا کہ بچے کا خیال رکھنا، اس کے دودھ کے لیے سپاہی کو ہی پیسے دے دیے۔ صبح پیرا تو نہ آیا، لیکن اس کا ایک نوکر تھانے آیا کہ رات پیرا کا بچہ اغوا ہو گیا ہے، چودرائن کی حالت بہت خراب ہے، وہ اور پیرا اس کی تلاش کے لیے بہت مصروف ہیں۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ مجھے تو فوراً خیال آیا کہ شاید سریا نے ہی حساب لے لیا ہے، وہ تھانے سے بھاگی بھی شاید اسی لیے تھی۔ اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ پیرا تو تھانے میں، سو اس کے لیے راستہ صاف طور پر کھلا ہوا ہے۔ میں نے بچہ اس نوکر کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ یہ حویلی میں پیرا کو دے دینا، سریا دے کر گئی تھی۔ اس نوکر کو بھیج کر میں نے مخبر بلوائے۔ مجھے چیمے کانٹے کے کانے کے اڈے کی تلاش تھی۔ ان میں سے ایک مخبر بڑا ہی ہوشیار تھا، اس کا کام ہی یہی تھا۔ کئی دوسرے مخبر صرف اسی لیے پولیس کے کام کرتے تھے کہ ٹوہر بنی رہے۔ یہ پیشہ ور آدمی تھا اور اسے پولیس کی طرف سے باقاعدہ تنخواہ وغیرہ بھی مل جاتی تھی۔ اس نے مجھ سے 2 دن کی مہلت لے لی۔ میں نے یہ 2 دن تیاری میں لگائے۔ پہلے تو میں پیرا کے گھر گیا۔ اس کی بیوی کی حالت واقعی خراب تھی۔ اس کا 2 سالہ بیٹا سریا اٹھا کر لے کر چلی گئی تھی۔ پیرا کو تو سریا کا بچہ حویلی میں رکھنا ہی پڑا۔ پیرا کی بیوی پر دورے پڑ رہے تھے، وہ چیختی تھی کہ اسے اس کا بچہ دے دیا جائے، پھر وہ پیرا کے پیچھے پڑ جاتی۔ یہ سریا کا بچہ تمہاری ناجائز اولاد ہے، تمہاری بدماشیوں نے ہی میرا گھر اجاڑ دیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پیرا نے بھی
سریا کے بچے کو قبول کر لیا تھا اور حویلی میں ایک عورت کو اس کے سنبھالنے پر لگا دیا۔ پیرا بھی بہت غصے میں تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ کیونکہ اس کا بچہ اٹھا لیا گیا ہے اس لیے میں اسے 1-2 دن ہی بس لحاظ کروں گا، لیکن سریا تو جس حساب کی بات کر رہی ہے وہ تو اس نے لینا ہی ہے۔ میں نے تو تم سے بس فیض کے قتل کا حساب لینا ہے۔ فیض کے قتل والی بات سن کر اس کا منہ کھل گیا۔ اسے شاید یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں۔ میں نے اس کا شک دور نہیں کیا، البتہ یہ بات کھل کر دی کہ جس طرح موچی مرا ہے یہ ڈاکو کا کام نہیں تھا۔ اگلے دن مخبر آ گیا۔ اس نے توقع سے کم وقت لیا تھا۔ اس نے بڑی محنت سے پتہ تلاش کر لیا۔ اس کی تفصیل آپ کے لیے غیر ضروری ہوگی، مختصر طور پر یہ کہ چیما نور پور کے ڈاک بنگلے کے پیچھے ویران علاقے میں رہتا تھا۔ نہ جانے کب سے یہاں بڑے بڑے چھپڑ تھے جو اب سوکھ کر لیس بن گئے تھے۔ میں نے بلال شاہ کو تیار کر لیا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ SIB کو ساتھ لے چلوں، لیکن میں کسی لشکر کے بغیر ہی چمپے کے سر پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جب تک چمپا ہاتھ نہ آیا یہ کیس حل نہیں ہو سکتا۔ میں نے عملے کو بھی ہدایت کر دی کہ پیرا کے چوکیدار کو حوالات میں رکھو، باقی نوکروں کو آزاد چھوڑ دو۔ نورپور تک جانے کے لیے ہمیں بس کا سفر کرنا پڑا۔ ایک چھوٹا سا پیکٹ بھی میرے پاس تھا جس میں کھانا اور پانی وغیرہ تھا۔ میں نے سر اور منہ پر چادر لپیٹ لی۔ ہم دونوں اس حلیے میں عام قسم کے مسافر لگ رہے تھے۔ 2-2.5 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم نورپور پہنچے۔ بڑا ہی پرسکون قصبہ تھا، خاموشی اور ہریالی۔ ہم لاری اڈے سے باہر نکلے، مخبر کو کھانے والا پیکٹ پکڑا دیا اور ہم 3 آدمی مختصر سے اس قصبے سے نکل کر ریسٹ ہاؤس یا ڈاک بنگلے کی طرف چل پڑے۔ جس راستے پر ہم جا رہے تھے وہ بھی کھیتوں میں سے ہی گزرتا اور کبھی ویران جھاڑیوں یا میدانوں میں سے۔ ہم قصبے سے خاصی دور نکل آئے۔ ایک ٹہلی کے نیچے بیٹھ کر تھوڑا سا ہم آرام کرنے لگے۔ بس کے سفر کے بعد پیدل چلنے کی وجہ سے ہم تھک چکے تھے۔ میں نے پیکٹ بلال کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے بھوک نہیں تھی، ان دونوں نے ہی روٹیاں چٹ کر دیں۔ تھوڑی دیر آرام کر کے ہم دونوں دوبارہ نکل پڑے۔ ڈاک بنگلہ کوئی 7-8 قدم میل دور تھا۔ ہم نے جان بوجھ کر ٹانگا نہیں کروایا تھا، ہم چوری چھپے وہاں پر پہنچنا چاہتے تھے۔ اب ہم ایک ایسے راستے پر چل رہے تھے جو ایک پٹری کی صورت میں تھا۔ دیہات میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کسی کیا ہوتی ہے۔ ایک درمیانی سائز کا نالا ہوتا ہے جس میں فصلوں کے لیے صاف پانی ہوتا ہے۔ کسی کے اوپر نیچے کناروں کے دونوں طرف پٹے لگے ہوئے تھے، کہیں کہیں وہاں پر جھنڈ بھی تھے۔ ٹھنڈی ہوا اور فصلوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایک طرف خاردار تاریں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ ریسٹ ہاؤس کی حد بندی تھی، یہاں سے گزر کر میدان شروع ہو رہا تھا۔ ہم نے کسی کے کنارے سے نیچے چھلانگ لگا کر میدان والا راستہ پکڑنا تھا۔ میں نے کنارے سے چھلانگ ماری اور بلال اور مخبر کا انتظار کر رہا تھا کہ سنسان روڈ پر گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں۔ میں روڈ سے نیچے اتر کر کھیت میں ہو گیا۔ گھوڑا بھی اچھی خاصی رفتار میں تھا۔ اس کے پیچھے جو دوسرا گھوڑا آ رہا تھا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ جو ہی پہلا گھوڑا میرے پاس سے گزرا میں نے اس کی طرف دیکھا۔ سر پر پگڑی تھی جس کا ایک پلو اس نے منہ کے گرد بھی لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اور ناک صاف طور پر نظر آ رہے تھے۔ ایک آنکھیں کافی تھی، یہی چیما کاٹا تھا۔ چاروں گھڑ سوار میدان کی طرف ہی جا رہے تھے جس کے آگے رک کے درخت دور سے ہی نظر آ رہے تھے۔ گھڑ سواروں نے ہماری طرف سرسری طور پر دیکھا۔ وہ ہمیں شاید کوئی مسافر ہی سمجھے ہوں گے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم رک میں تھے۔ جو گھنے جنگل جیسی رکھ تھی، دور تک درخت ہی درخت تھے۔ ان کے درمیان سرکنڈوں کے آدمیوں کے قد سے اونچے جھنڈ تھے۔ یہ ڈاکوؤں کے لیے چھپنے کی بہترین جگہ تھی۔ ایک ٹیلے کے گرد گھوم کر ہم تھوڑی سی خالی جگہ پر آئے۔ سامنے ہی کالی اینٹوں کا ڈھابا نما کمرہ تھا، کسی زمانے میں کوئی مکان قسم کی عمارت رہی ہوگی۔ بہرحال ہم سرکنڈوں کے پیچھے ہو گئے۔ ایک طرف 5 گھوڑے کھڑے تھے، ان کی دمیں ہل رہی تھیں اور نتنے پھڑک رہے تھے۔ وہ بھی سفر کر کے آئے تھے۔ صرف ایک آدمی باہر چارپائی پر بیٹا کوئی سبزی کاٹ رہا تھا۔ کہیں اندر سے کسی نے آواز دی، کالیے۔ سبزی کاٹنے والے کا نام غالباً کالیا تھا۔ وہ چھری پر پرات نما تھالی رکھ کر الٹا سیدھا کھڑا ہوا اور اسی وقت اس کی نظر عین ہماری سیدھ میں پڑی۔ ہم سرکنڈے کی بڑی سی جھاڑی کے پیچھے تھے، پر وہ تو اس علاقے کا تھا، اسے ہر جھاڑی اور درخت کا علم ہوگا۔ وہ سرکنڈے کی طرف اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے کوئی شک ہو گیا ہو۔
اندر سے پھر سے آواز آئی، کالیے ادھر آ۔ کالیے نے کوئی جواب دیے بنا اندر جانے کی بجائے چھری پکڑی اور بڑی آہستگی سے اس جھاڑی کی طرف آنے لگا جہاں ہم چھپے ہوئے تھے۔ بلال کا سانس تیز ہو گیا۔ وہ باہر نکل کر کالیے سے بڑھ جانے کا سوچ ہی رہا ہوگا، اور اس کے جسم نے بھی حرکت کی ہی تھی کہ میں نے اسے روک لیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے باہر جانے دو، جب میں آواز دوں تو جھاڑی سے باہر نکلنا، ورنہ نہیں۔ جس طرف کالیہ آ رہا تھا میں گھوم کر دوسری طرف سے اس کے پہلو میں آ گیا۔ میں نے ہلکی سی آواز دی، کالیے۔ وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا، شاید کوئی بھوت سمجھ کر وہ ڈرنے ہی والا تھا کہ اس کے سامنے آ گیا۔ کالیے کی آنکھیں سکڑ گئیں، بلکہ جس طرح بلی شکار کو دیکھ کر آنکھیں سکیڑ لیتی ہے۔ میں نے اسے کوئی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ کر میری گرفت سے نکل گیا۔ میرا پیر رپٹا اور میں چاروں شانے چت گرا ہوا تھا۔ کالیہ ہاتھ میں چھری لیے میرے سر پر تھا۔ میں نے اپنے حواس قائم رکھے ورنہ وہ میری آنتیں نکال دیتا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے مجھ پر وار کیا۔ چھری کا رخ اب میرے سینے کی طرف تھا۔ میں نے لیٹے لیٹے ٹانگ کالیے کے پیٹ میں ماری۔ وہ درد سے دھورا ہو گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میری دوسری لات اس کی پسلیوں میں پڑی۔ میں نے لپک کر زمین پر پڑا ہوا چاقو اٹھا لیا، اس کے بال مٹھی میں پکڑ لیے اور چھری اس کی گردن پر رکھ دی۔ اندر کون ہے کالیے؟ کالیہ سمجھ گیا تھا کہ مجھ سے جان چھڑانا اس کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اتنی دیر میں شاید اندر والوں نے بھی یہ خیال کرتے ہوئے کالیے کو باہر کس چیز نے روک رکھا ہے، ہڑبڑا کر باہر نکلے۔ ان میں سے چھپا صاف پہچانا جاتا۔ اس نے مجھے کالیے کو یوں دبکائے دیکھا تو بڑی احتیاط سے میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے ہی اس کے 2-3 آدمی بھی تھے۔ اب بلال شاہ بھی میری ہدایت بھول کر جھاڑی سے باہر آ چکا تھا۔ مخبر بھی اس کے پیچھے تھا۔ بلال کا دیسی پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ شیپے نے بھی دیکھ لیا تھا کہ اس کی مرضی نہیں چلے گی، وہ تو خالی ہاتھ تھا۔ بلال پستول لیے اس کے سر پر تھا اور اس کا ایک آدمی میری چھری کے نیچے۔ وہ اپنی زوردار آواز میں بولا، کون ہو تم؟ تمہارا باپ ہوں چھپے۔ میں نے بھی اسی طرح بھاری آواز میں کہا، سیدھے واپس چلو اسی کمرے کی طرف جہاں سے آئے ہو۔ میری بات ختم ہوتے ہی بلال شاہ نے اسے پستول کی نال پر رکھ لیا۔ میں نے کالیے کو آگے لگایا اور چھپے کے پیچھے ہم اس خنڈر نما کمرے میں داخل ہو گئے۔ اندر جاتے ہی مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ایک کونے میں ثریا زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں رسی بندھی ہوئی تھی اور رسی کو چھت پر لگے کنڈے سے ٹانگا ہوا تھا۔ ثریا، تم یہاں اس طرح کیسے آ گئی؟ میرے منہ سے فوراً اور کچھ بھی نہ نکلا۔ ثریا میری طرف بڑی گہری نظر سے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی اجڑی اجڑی سی لگتی۔ تھانے دار صاحب، میری امانت چودھری کے حوالے کر دی۔ تھانے دار کا لفظ سن کر چھینپا چوکا۔ اس نے ہر احتیاط ایک طرف رکھی اور کونے میں رکھی چارپائی پر پڑی ہوئی رائفل کی طرف دوڑا۔ بلال شاہ کی پھرتی کا شاید اس نے اندازہ نہیں کیا ہوگا۔ چند قدم جانے کے بعد ہی چھینپا زمین پر اور بلال اس کے اوپر تھا۔ اس کے ہتھوڑے جیسے گھوسے نے چھینپا کی ساری رستم خانی نکال کر رکھ دی۔ مخبر بھی اندر آ گیا تھا۔ میں نے رائفل کو خود پکڑ لیا اور بلال اور مخبر سے کہا کہ اس کمرے کو تھانہ سمجھ کر چھینپے کی طبیعت صاف کر دو، اس کے بعد میں اسے پوچھ گچھ کروں گا۔ بلال کو اور کیا چاہیے تھا؟ بس پھر تو اس کمرے میں جیسے بھوچال سا آ گیا۔ بلال فارغ ہوا تو اس حالت میں تھا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ کوئی لفظ بھی بول سکے گا، پر اس پلے ہوئے نائے میں ہمت ابھی تھی۔ موچی کو کس نے مارا تھا؟ میں نے چھینپے کو پوری طرح سنبھلنے کا موقع دیے بغیر پوچھا۔ میں نے نہیں مارا، مارنا ہوتا تو اسی دن مار دیتا جس دن وہ اس کی ڈولی لینے آیا تھا۔ اس کا ہاتھ ثریا کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ پھر اس کے گھر پر کیوں چڑھ کر آئے تھے؟ وہ بڑی عجیب سی کھسیانی ہنسی کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، بس یہ کیا بتاؤں، بڑی عجیب چیز ہوتی ہے یہ پیار محبت بھی۔ میں کوئی پیدائشی چور یا ڈاکو نہیں تھا، بس بن گیا۔ اس کا ہاتھ ایک بار پھر ثریا کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ اس پر غصہ آتا ہے، اسے مار بھی نہیں سکتا۔ ملکیت سمجھتا ہوں اسے میں اپنی۔ گاؤں سے تو نکل آیا ہوں، پر خبر ہوتی ہے ہر چیز کی مجھے۔ پیرا نے اسے اپنی کنیز بنانا چاہا، شاید بنا بھی لیا ہو۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے تو سچ مانو میرے اندر برداشت ہی نہ رہی۔ گاؤں پر آ چڑھا اور پھر جو سامنے آیا اسے میرے غصے کی آگ لگتی تھی۔ قسمت اچھی تھی کہ پیرا بچ گیا، میں تو خود بھی اندر سے جل گیا اور گاؤں کو بھی جلا ڈالا۔ پر جناب، یہ آگ پتہ نہیں کس چیز کی بنی ہوتی ہے، بجھتی نہیں۔ پر ایک بات تو ہے کہ میں اندر سے سڑ گیا ہوں اور اب مرنے بھی لگا ہوں، پر قتل میں نے گاؤں کا کوئی بندہ نہیں کیا۔ اتنا کہہ کر اس نے سر جھکا لیا جیسے کسی دوسری دنیا میں پہنچ گیا ہو۔ مجھے اب سسکیوں کی ہلکی ہلکی سی آواز سنائی دینے لگی۔ ثریا گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔
اس کا جسم بھی ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس کے ہاتھ سے بندھی ہوئی رسی تن گئی۔ پر اب تو تجھے ٹھنڈ پڑ گئی نا، فیض مارا گیا، بچہ بھی جس کا تھا اس تک پہنچا دیا ہے، اب میں آزاد ہوں چھپے، اور اب میں اپنے سینے میں ٹھنڈ ڈالوں گی۔ حساب تو میں اسی دن تم سے چکا لیتی جس دن تم نے میرے گھر پر حملہ کیا تھا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر گھوڑے پر ڈالنے لگے تھے۔ تمہیں میری عزت کا اگر خیال ہوتا تو تم ایسا نہ کرتے۔ اس رات فیض کے پاس صرف ایک لکڑی تھی، اس کے پاس کوئی ہتھیار ہوتا تو وہ تیری جان لے لیتا۔ میں نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروایا۔ ہاں چیمبے بتاؤ کہ دوسری بار گاؤں پر حملہ کیوں کیا تم نے؟ وہ سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پہلے ہی بتایا کہ سریا کے بچے ہونے کے بعد سینے کی آگ بہت ہی زیادہ بھڑک گئی۔ دل چاہتا تھا کہ جو بھی سامنے آئے اس کا خون کر دوں۔ 2 سال یہ آگ میرا اندر جلاتی رہی اور میں برداشت کرتا رہا، 2 سال برداشت کرتا رہا ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر ہانپنے لگا۔ پھر نہیں برداشت کر سکا میں، پورا ہی گاؤں جلا دینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بڑی موٹی سی گندی گالی دی۔ پیرا، وہ حرام کا جنا، وہ سریا کا مالک بن بیٹھا، اس کے بچے کا باپ وہی ہے، پوچھ لیں اس سے۔ پھر اس نے سریا کی طرف اشارہ کیا۔ میں اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ سریا کے گھر اس بچے کو دیکھ کر میرا دماغ الٹ گیا تھا۔ افسوس سے پیرا میرے ہاتھ سے بچ گیا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بند کر رہا تھا، پر اس کا گھر والا میں نے نہیں مارا، یہ بات یہ بھی جانتی ہے۔ میں بھلا اپنے ہی ہاتھوں سے اسے وضوا کیسے کر دیتا؟ مجھے اس پر بہت غصہ بھی ہے، پر کیا کروں، میں اسے تکلیف میں بھی نہیں دے سکتا۔ وفادار عورت ہے، میری نہیں بنی تو کسی کی تو بنی ہے، بس اسی بات کی قدر ہے مجھے۔ پھر اس نے بڑے ہی پاگلوں کی طرح کیکا مارا۔ میں تو مر گیا ہوں جی، شاید اسی دن مر گیا تھا جس دن اس نے فیض کا گھر آباد کر دیا۔ بس ایک بھوت رہ گیا ہوں اور مجھے بھوت بنانے والوں کا گھر جلاتا پھرتا ہوں۔ اندر کی آگ مر گئی تو سکون آ جائے گا، پر لگتا ہے میں نے یہ آگ نہ بجھائی تو اور بھڑک جائے گی، جس میں پتہ نہیں کون کون جل جائے گا۔ پھر وہ کہہ مارنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد خود ہی خاموش ہو گیا۔ بڑی ہمت والی ہے، مجھے تلاش کرتے کرتے یہاں آ گئی، جانتی بھی ہے کہ موچی کو میں نے نہیں مارا۔ پھر کہنے لگا، مجھے تیری تلاش تھی سریا، تو نہیں ملی، پر اب تو مجھے تلاش کرتی ہوئی آئی ہے۔ لے مان لے مجھے، میرے سینے کے پاپڑ تو ٹھنڈے نہیں ہوئے، آجا تو ہی اپنے سینے کی آگ ٹھنڈی کر لے۔ چیما کانٹا نے ناقابل یقین تیزی کے ساتھ حرکت کی۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ سمجھ سکتے، چیپے نے اپنے کپڑوں سے نہ جانے کہاں چھپا ہوا چاقو نکالا، سریا کے پاس پہنچا اور ایک خوفناک چیخ نے مجھے سن کر دیا۔ چاقو سریا کی پسلیوں میں دھس چکا تھا، مجھے جیسے کرنٹ لگا۔ چیپے نے چاقو پسلیوں سے کھینچا اور باہر کی طرف بھاگا۔ میں نے اپنا پستول نکالا اور چیپے کی ٹانگ میں گولی مار دی۔ گولی کھانے کے باوجود وہ لنگڑاتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ میرے لیے ایک لمحے میں فیصلہ کرنا تھا کہ میں مرتی ہوئی سریا کے پاس ٹھہروں یا پھر چیپا کاٹا کے پیچھے جاؤں۔ بلال میری حالت سمجھ گیا، وہ دوڑتے ہوئے بولا، خان صاحب آپ سریا کے پاس جائیں، میں اس کے پیچھے جاتا ہوں۔ سرکنڈوں کے پاس کالیا 3 گھوڑے لیے کھڑا تھا، اسے شاید یقین تھا کہ چیپا نکل کر آئے گا۔ ہم بھی چھپے اور سریا کی باتوں میں اتنے مدہوش ہو گئے کہ ہمیں کالیا کے نکل جانے کا احساس تک نہ ہوا۔ اس نے باقی ساتھیوں کو شاید ادھر ادھر کر دیا تھا، وہ ہمارے باہر نکلنے کے انتظار میں تھے۔ ایک لمحے کو مجھے خیال آیا کہ بلال کو یوں نہ جانے دوں، پر وہ اتنی دیر میں سرکنڈے تک پہنچ چکا تھا۔ چیپا گھوڑے پر سوار ہو کر کالیے کے ساتھ پار کچھ آگے چلا گیا۔ تیسرے گھوڑے پر بلال کو میں نے چھلانگ لگاتے دیکھا، وہ واپس کھنڈر کی طرف بھاگا۔ سریا زمین پر گری پڑی تھی اور اس کا سانس بھاری تکلیف سے آ اور جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ساری جہاں کی حسرت سمٹ آئی۔ کہنے لگی، تھانے دار صاحب، اس نے ایک لمبا سا سانس کھینچ کر کہا، شاید میرا وقت پورا ہو گیا ہے۔ چیپے کے پیچھے اس لیے آئی تھی یہاں پر کہ اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں۔ بے شک اس نے میرا گھر والا نہیں مارا، پر میرا گھر اس کے عشق نے ہی برباد کر دیا ہے۔ مجھے وہ اچھا ضرور لگتا تھا، پر جس کے ساتھ 2 بول پڑے گئے، میرا مجازی خدا تو وہ ہی تھا، میں اس کے ساتھ دغا کیوں کرتی؟ گھر کی بربادی تو چیپے کی وجہ سے ہی ہوئی نا، اور میرا دوسرا مجرم پیرا ہے، اس نے بھی مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ گھر والے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی، وہ سمجھ گیا تھا کہ میں بے بس تھی۔ تھانے میں میرے پاس جو بچہ تھا وہ پیرا کا ہے، یہ بات وہ بھی جانتا ہے۔ چلو اس کی چیز اس کے ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ تھانے دار جی، مرتے ہوئے اس غریب سے ایک وعدہ کریں، پیرا چیپے سے میرا حساب لے لینا اور میرے بچے کو بھی دیکھتے رہنا۔ اس نے تو ماں کو ہوش میں نہیں دیکھا، میرے ساتھ جی بھر کے سویا بھی نہیں۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھیں بھیگ گئیں۔
یہ ایک مرتی ہوئی ماں کے دکھ میں کہے ہوئے الفاظ تھے۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، اللہ تمہارے بچے کی حفاظت کرے گا، وہ اپنے باپ کے پاس ہے۔ میں نے اس کا دوپٹہ اس کی پسلیوں کے گرد کس کر باندھ دیا۔ چاقو کا وار بڑا ہی کاری تھا، شاید پھیپڑے میں اتر گیا تھا۔ اس کی حالت اکڑ رہی تھی، وہ بڑی بے بسی کی موت مر رہی تھی۔ میں بھی بے بس تھا۔ اس جنگل نما رقم میں نکال کر اسے ڈاکٹر کے پاس کہاں لے کر جاتا؟ اس کی حالت ایسی نہیں تھی، وہ جلد ختم ہونے والی تھی۔ میں نے اپنی آواز کو نرم کرتے ہوئے اس سے پوچھا، تمہارے خاوند کو کس نے مارا تھا؟ سلیم خان نے، وہ پیرا کا چوکیدار ہے، اس کے سارے خراب کام وہی تو کرتا ہے۔ پیرا نے مجھے اسی کے کمرے میں خوار کیا تھا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، گھر والا مر گیا، اب میری باری ہے۔ میری لاش میرے ماں باپ کو دے دینا، ہو سکے تو میرا بچہ پیرا سے لے کر میری ماں کو دے دینا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک اور احسان کر دینا تھانے دار صاحب، میرے بیٹے کو بتا دینا کہ اس کی ماں خراب نہیں تھی۔ اس پر یکدم غنودگی چھا گئی، سانس بھی زیادہ بھاری ہو گیا، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں پھترا گئیں، اس کے گلے سے کڑکڑاہٹ نکلی اور وہ میرے ہی ہاتھوں میں دم توڑ گئی۔ میں نے اس کی آنکھیں آہستہ سے بند کر دیں اور اس کی لاش سیدھی کر کے اس کا دوپٹہ کھول کر اس پر ڈال دیا۔ دوپہر سے آگے کا وقت تھا، رقم میں گھنی چھاؤں تھی۔ مجھے بلال شاہ اور اس مخبر کی فکر تھی۔ وہ دونوں ایک ہی گھوڑے پر سوار ہو کر چھینپے کے پیچھے نکلے تھے۔ انہیں کہ زیادہ دیر تو نہیں ہوئی تھی، پر میری فکر اپنی جگہ تھی۔ چھینپا اور اس کے ساتھی اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہو گئے تھے۔ ان کی تعداد بھی پتہ نہیں کتنی تھی، 4 تو میں نے اپنی طرف آتے ہوئے راستے میں ہی دیکھ لیے تھے۔ بلال نے بھی نہ بڑی جلدی کی تھی، کہیں آپس میں ٹھہر گئے تو اتنے آدمیوں کا مقابلہ وہ کس طرح کریں گے؟ پھر لاش بھی تو یہاں سے لے کر جانی تھی۔ تھوڑی دیر ہی سوچتے ہوئے گزری تھی کہ بلال شاہ اور مخبر دونوں ہی واپس آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میرے پاس آ کر گھوڑے سے اترے۔ بلال شاہ کہنے لگا کہ چھیپا اور کالیا نکل گئے۔ میں نے اس لیے زیادہ دور تک پیچھا نہیں کیا کہ علاقے سے نا واقف تھا، بھول جاتا تو یہاں کھنڈر تک کیسے آتا۔ سریا کی لاش دیکھ کر بلال کو بھی بہت دکھ ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ ریسٹ ہاؤس یا ڈاک بنگلے میں جا کر چوکیدار سے 1-2 بندے لے آئے۔ بلال ان کاموں میں ماہر تھا۔ اس کے ساتھ واپسی پر 3 آدمی تھے۔ اگرچہ یہ میرے تھانے کا علاقہ نہیں تھا، لیکن پولیس کا نام سن کر لوگ ہر کام کرنے ہی لگتے ہیں۔ میں نے لاش چارپائی پر رکھ کر اٹھوائی اور نورپور کے تھانے لے گئے۔ مجھے تھانے دار کا نام یاد ہے، سوال سنگھ تھا۔ اس نے اپنی طرف سے کارروائی درج کی اور چھینپے کے خلاف کارروائی کا وعدہ کر کے ہمیں رخصت کر دیا۔ مہربانی اس نے یہ کی کہ اپنے ایک SI اور 2 سپاہیوں کے ذریعے لاش کو پنچولی پہنچانے کا انتظام کر دیا۔ سریا کے ماں باپ تو کفن دفن میں لگ گئے۔ میں نے پوسٹ مارٹم نہیں کروایا، واردات میرے سامنے ہی تو ہوئی تھی۔ FIR میں نورپور میں درج کروا کر آیا تھا۔ میں نے جگھر جا کر کچھ دیر آرام کیا اور پھر تھانے آ گیا۔ سپاہی سے کہا کہ سلیم خان کو وہ میرے پاس لے کر آئے۔ تشدد کر کے مجرم سے اگلوانا پولیس کی بڑی پرانی روایت ہے۔ آج کے ماڈرن دور میں اسے کچھ بھی کہا جائے، میرا خود کا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ بعض مجرم تو اس کے بغیر اپنا منہ کھولتے ہی نہیں۔ پر یہ سلیم خان میری توقع سے کہیں زیادہ سخت جان تھا، ٹوٹی ٹانگ کے باوجود پتھر بن گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے بس سریا کے الفاظ یاد رہ گئے تھے، میرا حساب لینا ہے۔ اسے مار مار کر میرے اور بلال کے ہاتھ تھک گئے، تب جا کر اس کی زبان کھلی۔ میں نے سلیم خان کے خلاف پرچہ کاٹا۔ اب چودھری پیرا سے حساب کرنا باقی تھا۔ میں نے ایک مری ہوئی عورت سے یہ وعدہ بھی تو کیا تھا کہ اس کی طرف سے حساب لوں گا۔ اس کے بچے کا بھی تو پتہ چلا نہ تھا۔ شام سے کچھ دیر پہلے میں بلال کو ساتھ لیے پیرا کی حویلی پہنچ گیا۔ یہ حویلی کا پچھلا حصہ تھا، جس کے طرف 3 کھیت تھے اور باغ تھے۔ دیوار پر چڑھنے میں بہت مشکل ہوئی، پر بلال تو سانڈ تھا اور وہ اس کوشش میں بہت زیادہ ہانپ رہا تھا۔ بہر صورت ہم دیوار کی دوسری طرف پہنچ گئے۔ ایک دروازہ کھلا تو ایک چھوٹا سا خالی کمرہ تھا، کوئی سامان نہیں تھا، اس میں صرف سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ چند سیڑھیاں نیچے اتر کر دوسری طرف کو مڑ جاتی۔ ان کے آگے بہت بڑا تہ خانہ تھا، چھت کو ستونوں کی لمبی قطار نے اٹھا رکھا تھا۔ سیڑھیوں سے تھوڑے ہی آگے ایک طرف دیوار کے ساتھ سب بچھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ پرانا سا گھڑا اور مٹی کا پیالہ دھرا تھا۔ ایک دسترخوان بھی کھلا پڑا تھا جس پر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے تھے۔ لگتا تھا کہ کوئی یہاں سے کھانا کھانے کے بعد ابھی ابھی گیا ہے۔ میں اور بلال شاہ تیزی سے چھپنے کی جگہ دیکھ رہے تھے کہ فرش پر چپل گھسیٹ کر چلنے کی آواز آئی، شاید روٹی کھا کر جانے والا اب واپس آ رہا تھا۔ بہرحال ہم ایک ستون کی آڑ میں بڑی تیزی سے ہو گئے۔ میں سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔
اتنے میں سامنے بنے ہوئے 2 کمروں میں سے ایک میں رونے کی آوازیں آنے لگی۔ روٹی کھا کر جانے والا بالکل میرے سامنے تھا، پرانے بوسیدہ کپڑے، داڑھی اور مونچھیں بڑی ہوئی، پکا جرائم پیشہ لگتا تھا۔ پیرا شاید اسے نگرانی کے لیے یہاں پر رکھا ہوگا۔ بچے کی رونے کی آواز سن کر وہ آدمی اس طرف چل پڑا۔ میں بھی چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ مجھے سیڑھیوں کی طرف سے ایک عورت کے اونچی آواز میں رونے اور چیخنے پر میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بال کھولے بڑی تیزی سے سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ چوکیدار ٹھہر گیا۔ عورت گولی کی طرح اس کی طرف گئی اور دونوں ہاتھوں سے اس کی چھاتی پیٹنے لگی۔ نمک حرام، میرا بچہ دے دے۔ چوکیدار اسے نرمی سے پرے ہٹا رہا تھا۔ بی بی صاحب کا حکم نہیں ہے۔ عورت انجانی انداز میں چیخنے لگی۔ میں کون ہوں؟ جانتے ہو مجھے؟ میرا بچہ رو رہا ہے، سنتے نہیں؟ عورت جسے پاگل ہو رہی تھی اس کمرے کی طرف بھاگ پڑی جہاں سے بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چوکیدار اس کے پیچھے لپکا۔ اتنی دیر میں پیرا سیڑھیاں اترتا ہوا نظر آیا۔ آخری سیڑھی پر وہ کھڑے ہو کر بھاری آواز میں بولا، جانے دو اسے۔ چوکیدار کے قدم رک گئے۔ اب ایک اور عورت کی آواز اسی کمرے سے آنے لگی۔ وہ بچے کو چپ کروا رہی تھی۔ ماں کی آواز سن کر بچہ اور بھی زیادہ رونے لگا۔ عورت زخمی شرنی کی طرح پلٹی۔ پیرا، اس کی آواز خالی تہ خانے میں گونج اٹھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ میرا بچہ تمہاری رکھیل اٹھا کر لے گئی ہے، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ عورت پلٹ کر واپس آئی اور اس نے پیرا کا کرتا گلے سے پکڑ لیا۔ میں سب سمجھ گیا تھا کہ یہ پیرا کی گھر والی تھی۔ پیرا نے ایک بڑا ہی بھیانک قسم کا کیک کہا لگایا، فکر نہ کر، یہ تیرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے، اور میں تمہیں اس کو جلد ہی دے دوں گا، اور تمہیں ایک کی بجائے 2 بچے ملیں گے۔ بس ذرا سے پہلے اس تھانے دار سے میری جان چھوٹنے دو۔ یہ سنتے ہی میرا دماغ روشن ہو گیا۔ میں پیرا کا سارا کھیل سمجھ گیا تھا۔ پیرا نے یہ سارا ہی ڈرامہ اس لیے کیا تھا کہ میں سریا کو بچہ اٹھا لے جانے پر اس کے پیچھے پڑ جاؤں گا۔ اس طرح وہ اس کے راستے سے ہٹ جائے گی اور اس کا نام نہیں لے گی کہ فیض کو پیرا نے قتل کیا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ مرتی ہوئی عورت نے میرے آگے کوئی جھوٹ ہی نہیں بولا تھا، مجھے سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا۔ سلیم خان بھی مجھے سبھی کچھ بتا چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور بچے کو چپ کروانے والی عورت بچے کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر آ گئی۔ بچہ ماں کی طرف دوڑا۔ پیرا نے اس عورت کو ڈانٹا کہ وہ بچے کو لے کر باہر کیوں آئی ہے۔ میں نے مناسب موقع دیکھا اور چودھری کی طرف لپکا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں، پھر یکایک اس کے چہرے پر خباثت نمودار ہوئی اور اس نے میرے چھلانگ لگانے سے پہلے ہی ایک بندے کو آواز لگائی، رانجھے۔ یہ غالباً وہی گنڈا تھا جو سیڑھیوں کے اوپر موجود تھا۔ میں انتہائی تیزی سے چودھری کی گردن پر جھپٹا۔ ادھر سے اس گنڈے نے سیڑھیوں سے چھلانگ لگائی، پھر گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ مجھے اپنی دائیں پنڈلی میں شدید تکلیف محسوس ہوئی، ایسے لگا جیسے انگارے سے بھر گئے ہوں۔ میری ایک ہی زوردار ضرب سے چودھری فرش پر جا پڑا تھا۔ میری ٹانگ میں ناقابل درد برداشت ہوا تو میں اس پر ہاتھ رکھنے کے لیے نیچے بیٹھ گیا۔ اسی وقت رائفل کا بٹ میرے کندھے پر لگا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ اندھیرا پورا ہونے سے پہلے ہی میرے سروس سے نکلنے والی گولی نے شاید رانجھے کے بازو کی ہڈی توڑ دی تھی۔ پھر میں چند لمحوں کے لیے بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو بلال شاہ میرے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور جب صحیح طور پر نظر آنے لگا تو میں نے دیکھا کہ چودھری اور چوکیدار دونوں ہی بازو اور ٹانگیں ڈھیلی کیے فرش پر ڈھیر تھے۔ چوکیدار کے سر سے خون نکل رہا تھا، شاید اس کا ماتھا پھٹ گیا تھا۔ بلال نے ان کی بہت اچھی طرح دھلائی کر دی تھی۔ راجہ بھی بے ہوش پڑا تھا۔ اس مار کٹائی کے بعد بیرا کی بیوی سہم گئی۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا اور پوچھا، کون ہو تم؟ میری فکر نہ کرو، جاؤ اپنے بچے کو اوپر لے جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ میری مڈنی میں ہونے والا درد اب کم ہو رہا تھا۔ شکر ہے گولی ٹانگ کے اندر نہیں گئی تھی بلکہ جلد کو چھو کر گزری تھی۔ صرف جلد تھوڑی سی پھٹ گئی تھی اور اب اس سے خون رس رہا تھا۔ ان لوگوں کو باندھ کر تھانے لے جانے اور اپنے زخم پر پٹی کروانے میں کچھ وقت لگ گیا۔ تھانے میں لے جا کر میں نے چودھری کو اپنے سامنے بٹھایا۔ میرے ہاتھ میں چھڑی تھی اور میری آنکھوں میں اب قہر اترا ہوا تھا۔ شاید چودھری کی بھی عقل فو جو باقی تھی، وہ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، پیرا یہ تمہاری حویلی کا تاخانہ نہیں، میں یہاں مار مار کر تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ مجھے اس بات پر مجبور کیے بغیر بتا دو کہ فیض کو تم نے کس سے قتل کروایا ہے۔ سلیم خان مجھے بتا چکا ہے، لیکن میں اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا، اس سے ایک بالی بیان لینا چاہتا تھا۔ چودھری گھبرایا۔ دیکھ انسپکٹر، میں کوئی معمولی قسم کا کاما نہیں ہوں، میری حیثیت کے مطابق بات کر۔ بس میرے دماغ نے ایک دم پلٹا کھایا۔
میری سوئی گمی اور پھر مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ پیرا کے جسم کے کس کس حصے پر ضرب پڑی۔ چند ہی لمحوں میں اس کا دماغ درست ہو گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور سر جھکا لیا۔ میں نے سپاہی کو بلایا اور اس کا کہا کہ اس کا اقبالی بیان لکھ لو۔ میں نے پیرا کو حوالات میں ڈال دیا۔ چالان بنا کر 1-2 دن میں فارغ ہو گیا۔ چودھری پیرا نے ضمانت کا بندوبست کر لیا۔ چونکہ خون اس کے ہاتھ سے نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کا جرم قابل ضمانت تھا۔ حوالات سے نکال کر پیرا گھر گیا اور کیس عدالت میں لگنے تک گھر سے نہیں نکلا۔ اس کی عزت گاؤں میں خراب ہو گئی تھی۔ عدالت کی طرف سے اسے 7 سال کی سزائے قید ہوئی۔ سلیم خان کو عمر قید کی سزا ملی۔ چونکہ موقع کا کوئی گواہ نہیں تھا، اس لیے اسے شک کا فائدہ دے دیا گیا۔ پیرا کے سالوں نے اس کا گھر سنبھال لیا تھا۔ ایک دن میں اس کا گھر گیا۔ اس کا سریا والا بچہ پاؤں پاؤں چلتا تھا۔ بڑا ہی خوبصورت بچہ تھا، بالکل اپنی ماں کے اوپر گیا تھا۔ میں نے پیرا کی بیوی سے بات کی۔ اسے کہا کہ اس کی ماں سریا چاہتی تھی کہ اس کا بچہ اس کے ماں باپ یعنی نانا نانی کو دے دیا جائے۔ اسے کوئی اعتراض تو نہیں؟ پیرا کی بیوی تو لگتا تھا پہلے ہی تیار بیٹھی ہے، اس کو اور کیا چاہیے تھا۔ وہ فوراً مان گئی۔ میں نے بچہ اس سے لے کر خود اس کے نانا کے گھر پہنچایا۔ سوریا کے ماں باپ بیچارے بیٹی کو یاد کر کے ہر وقت روتے تھے۔ ان کو ان کی بیٹی کا بچہ مل گیا تو انہیں کچھ سکون ہو گیا۔ شاید سوریا کو بھی قبر میں کچھ سکون آ گیا ہوگا۔ اس کا حساب میں نے لے لیا تھا۔